ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ دنیا پور کے گاؤں کے لوگ آج کل سخت پریشان اور خوفزدہ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ گزشتہ 4 دن سے گاؤں کا کوئی نہ کوئی شخص غائب ہو رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد اچانک کوئی بلا کسی گھر میں داخل ہوتی اور گھر کے سب سے صحت مند آدمی یا عورت کو اٹھا کر لے جاتی۔ گھر والوں کو اس واردات کا بالکل علم نہ ہوتا۔ صبح جب وہ اٹھتے تو گھر کے ایک فرد کو غائب پاتے۔ بستر کے قریب پڑے اس آدمی کے جوتوں سے پتہ چلتا کہ وہ آدمی اپنی مرضی سے باہر نہیں گیا، بلکہ کوئی اسے لے گیا ہے۔ کون لے گیا ہے اس کا پتہ نہ چلتا۔ اس کی تلاش میں گھر والے گاؤں کا چپا چپا چھان مارتے، لیکن اس آدمی کا کہیں نام و نشان نہ ملتا تھا۔ چوتھے دن جب ایک آدمی اپنے گھر سے غائب پایا گیا تو اس کے بستر کے قریب کسی جانور کے پنجوں کے نشانات پائے گئے، مگر یہ نشانات صرف کمرے کے اندر دروازے تک موجود تھے، دروازے سے باہر یا برآمدے اور صحن میں نہیں تھے۔ گاؤں کے کھوجی نے نشانات دیکھ کر بتایا کہ نشانات کسی بھیڑیے کے پنجوں کے ہیں۔ تب لوگوں نے یقین کر لیا کہ قریبی جنگل سے کوئی بھیڑیا آتا ہے اور سوئے ہوئے آدمی کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھیڑیا کسی بھاری اور صحت مند آدمی کو کیسے اٹھا کر لے جا سکتا ہے؟ وہ کسی خرگوش یا مرغی کو تو اپنے منہ میں دبا کر لے جا سکتا ہے، لیکن بکری یا انسان کو تو وہ صرف گھسیٹ کر لے کر جائے گا۔ لیکن کسی آدمی کو گھسیٹے جانے کے نشانات کہیں بھی نہیں ملتے تھے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ اگر بھیڑیا کسی آدمی پر حملہ کرتا ہے تو اس آدمی کے منہ سے چیخ و پکار کی آواز کیوں نہیں نکلتی، اور اگر وہ چیختا ہے تو اس کے گھر والے یا پڑوسیوں کو اس کی چیخیں کیوں سنائی نہیں دیتی تھیں؟ کیا اس کے آس پاس سوئے ہوئے لوگ اس وقت بے ہوش ہو جاتے تھے، یا آدمی کو اغوا کرنے سے پہلے بھیڑیا اس آدمی پر کوئی جادو پھونک کر اسے بے ہوش کر دیتا تھا؟ بہرحال اس مسئلے پر گاؤں کے بڑے بوڑھوں اور بزرگوں نے بہت سوچ بچار کی، مگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ 5ویں رات سے گاؤں کے چند بہادر نوجوانوں نے پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ لاٹھیاں اٹھا کر گاؤں کے چاروں طرف مختلف جگہوں پر چھپ کر بیٹھ گئے اور پہرا دینے لگے۔ صبح ہوئی تو ان میں سے ایک نوجوان غائب تھا۔ باقی 3 افراد نے بتایا کہ آدھی رات کے وقت انہیں نیند آ گئی تھی۔ اگلی رات پھر 4 نوجوانوں نے پہرا دیا تو ان میں سے بھی ایک نوجوان غائب ہو گیا۔ باقی نوجوانوں کا بیان تھا کہ وہ پوری طرح ہوشیار اور بیدار تھے، مگر آدھی رات کے وقت ایک دم ان پر غنود کی طاری ہونے لگی اور پھر انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ گاؤں کے پٹواری کا بیٹا عارف بھی چاہتا تھا کہ وہ رات کو پہرا دے اور دیکھے کہ روزانہ ایک آدمی کیسے غائب ہوتا ہے، اور وہ بھیڑیا ہی ہے یا کوئی اور بلا، کیونکہ کوئی بھیڑیا کسی آدمی کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اگلی رات اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ رات کو پہرا دینا چاہتا ہے۔ نہیں بیٹا، تم ہماری واحد اولاد ہو، میں نہیں چاہتا کہ بھیڑیا تمہیں کھا جائے، میں تمہیں اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ عارف خاموش رہا۔ دوسرے روز اس نے اپنے دوست احمد سے بات کی، ہمیں اس بھیڑی کا کھوج لگانا چاہیے۔ اگر روزانہ اسی طرح گاؤں کا ایک آدمی کم ہوتا رہا تو کچھ عرصے بعد گاؤں کی آبادی آدھی بھی نہیں رہے گی۔ یہ بات تو ہے، لیکن پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بھیڑیا کہاں رہتا ہے، احمد نے جواباً کہا۔ اس کے لیے ہمیں آج جنگل میں جانا چاہیے۔ اگر بھیڑیا آدمی کو جنگل میں لے جا کر کھاتا ہے تو آدمی کی ہڈیاں وہیں پھینک دیتا ہوگا، کیونکہ کوئی جانور یا درندہ ہڈیاں نہیں صرف گوشت کھا سکتا ہے، عارف نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہونا ضروری ہے، احمد نے سر ہلا کر کہا۔ میرے گھر میں ایک کلہاڑی پڑی ہے، میں ابھی لاتا ہوں، عارف نے کہا۔ وہ اپنے گھر گیا اور کلہاڑی اٹھائی۔ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا کلہاڑی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ امی میں کیکر کا مسواک کاٹنے جا رہا ہوں، عارف نے کہا، اور گھر سے نکل کر احمد کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔
جنگل گاؤں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کی لمبائی شمال سے جنوب 15-16 میل اور چوڑائی کم از کم 5 میل تھی۔ مغرب میں جنگل کی دوسری طرف دریا تھا اور مشرق میں گاؤں اور جنگل کے درمیان کھیت کھلیان تھے۔ عارف اور احمر کچھ دیر بعد جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ وہ دونوں جنگل میں داخل ہوئے اور آگے بڑھنے لگے۔ شروع میں جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا اور درختوں کے درمیان 5-6 فٹ کا فاصلہ تھا، لیکن جوں وہ آگے بڑھتے گئے جنگل گھنا ہوتا چلا گیا۔ جھاڑیوں کی بہتات نے اسے دشوار گزار بنا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ کے پاس پہنچے تو اچانک عارف کو ناگوار بدبو محسوس ہوئی اور وہ رک گیا۔ عارف، یہاں تو بہت تعفن اور بدبو ہے، احمر نے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یوں لگتا ہے کہیں گلا سڑا گوشت پڑا ہے، عارف نے جیب سے رومال نکالتے ہوئے کہا اور رومال ناک پر رکھ لیا۔ احمر نے بھی اپنا رومال نکال کر ناک پر رکھ لیا۔ مجھے لگتا ہے بدبو ان جھاڑیوں سے آ رہی ہے، عارف نے جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاید وہاں کوئی مرا ہوا جانور گل سڑ رہا ہو، احمر نے اپنا اندازہ بتایا۔ شاید، بہرحال دیکھنا چاہیے کہ کیا ماجرا ہے، عارف نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تم ہی دیکھو، میرا تو دماغ بدبو سے پھٹا جا رہا ہے، احمر نے کہا۔ عارف کلہاڑی سے جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ جھاڑیوں کی دوسری طرف پہنچا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہاں زمین پر چند انسانوں کے ڈھانچے پڑے تھے جنہیں مکھیاں اور چونٹیاں چمٹی ہوئی تھیں۔ ان انسانوں کے ڈھانچوں پر کہیں کہیں گوشت کے لوتھڑے نظر آ رہے تھے۔ چہروں کا گوشت بھی غائب تھا، صرف آنکھیں اور سر کے بال سلامت تھے۔ ادھر ادھر ان کے لباسوں کی دھجیاں بکھری ہوئی تھیں۔ لگتا تھا ان لوگوں کو درندوں نے نوش کر کھایا تھا۔ عارف کی چیخ سن کر احمر جلدی سے جھاڑیوں میں گھس کر عارف کے پاس پہنچا اور وہاں کا منظر دیکھ کر وہ خوف سے کانپنے لگا۔ احمر، مجھے لگتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہیں بھیڑیا اٹھا کر یہاں لاتا اور کھاتا رہا ہے، عارف نے احمر سے کہا۔ بالکل، ہمیں فوراً گاؤں والوں کو خبر دینی چاہیے، احمر نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ احمر ڈر رہا تھا، لیکن عارف کی بات بھی ٹھیک تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اس جھنڈ سے نکلے اور دوبارہ پہلی سمت میں آگے بڑھنے لگے۔ تقریباً 50-60 قدم چلنے کے بعد انہیں پھر گنجان درختوں اور جھاڑیوں سے گزرنا پڑا۔ احمر اب تھکاوٹ محسوس کرنے لگا تھا، مگر اچانک ہی بھیڑیے کی غضبناک غراہٹ سے جنگل گونج اٹھا۔ غراہٹ سن کر احمر خوف زدہ ہو گیا۔ عارف، بھیڑیا، احمر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں بھیڑیا نہیں، انسان ہوں، عارف نے ہنس کر کہا۔ بھیڑیے کی آواز دائیں طرف سے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو واپس، گاؤں والوں کو بلا لاتے ہیں، احمر نے جلدی کہا۔ گھبراؤ مت، پہلے یہ نہ دیکھ لیں کہ بھیڑیا کس جگہ پر ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جب گاؤں والے یہاں پہنچیں تو وہ غائب ہو چکا ہو یا اس کا ٹھکانہ بدل چکا ہو، عارف نے کہا۔ اگر یہ وہی آدم خور بھیڑیا ہے تو وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ کیا وہ ہمارا رشتہ دار ہے؟ احمر نے غصے سے کہا۔ نہیں، وہ صرف رات کو شکار کرتا ہے اور اس وقت تو دوپہر ہے، عارف نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہ احمر کے ساتھ اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے بھیڑیے کی آواز آئی تھی۔ تقریباً 30-40 قدم چلنے کے بعد انہیں ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ وہ دونوں جھونپڑی کی طرف بڑھے اور اس کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ عارف کا خیال تھا کہ اس جھونپڑی میں رہنے والے بھیڑیے کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اندر کوئی ہے؟ عارف نے بلند آواز سے کہا۔ کون ہے؟ اندر سے کسی آدمی کی بوڑھی آواز آئی۔ ہم گاؤں سے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، عارف نے کہا۔ کیوں؟ کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ اندر سے غصیلے لہجے میں کہا گیا۔ جی نہیں، ہم بالکل صحت مند، تندرست و توانا ہیں اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، عارف نے جواباً کہا۔ تب جھونپڑی کا دروازہ کھل گیا۔ اندر فرش پر بچھے گھاس پھوس پر ایک دراز قامت بوڑھا دراز تھا۔ اس کی شکل بڑی مکروہ اور خوفناک تھی۔ عمر کے لحاظ سے وہ بوڑھا 70-80 برس کا معلوم ہوتا تھا۔
مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عارف نے اندر جھانکا تو بوڑھے کے سوا وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ دروازہ کس نے کھولا تھا۔ اندر آ جاؤ اور اپنا مقصد بیان کرو، دفتن بوڑھے نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ عارف اور احمر جھونپڑی میں داخل ہوئے اور بوڑھے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ احمر کو اس بوڑھے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بابا، کیا آپ نے یہاں کسی بھیڑیے کو گھومتے دیکھا ہے؟ عارف نے بوڑھے سے کہا۔ ہم نے ابھی اس کی آواز سنی تھی۔ کیا تم اس بھیڑیے کو شکار کرنا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے سوال کیا لیکن آنکھیں نہ کھولیں۔ اگر مل گیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، عارف نے کہا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جنگل میں؟ شاید، بابا اندھا ہے، یہ بھیڑیے کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ احمد نے عارف کے کان میں آہستہ سے کہا۔ اسی لمحے دروازے کی آواز آئی۔ عارف اور احمد نے پلٹ کر دیکھا تو جھونپڑی کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں گھبرا گئے۔ بابا، یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ عارف نے بوڑھے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں نے، بوڑھے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ دونوں سہم گئے۔ بوڑھے کی آنکھیں بے نور اور بالکل سفید تھیں۔ احمد خوف سے لرزنے لگا تھا۔ عارف سمجھ گیا کہ بوڑھا اندھا ہے۔ بابا، کیا تمہاری بینائی نہیں ہے؟ عارف نے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، بوڑھے نے خوفناک قہقہا لگایا اور اٹھ بیٹھا۔ روح کی آنکھیں نہ بھی ہوں تو پھر بھی وہ دور تک دیکھ سکتی ہے۔ کیا تم روح ہو؟ عارف نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ ہاں، جب تم لوگ گاؤں کے لوگوں کی ہڈیاں اور ڈھانچے دیکھ رہے تھے تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا، بوڑھے نے ہنس کر کہا۔ یہ جان کر وہ بوڑھا کوئی روح ہے، دہشت کے مارے احمد کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ عارف بھی خوف زدہ تھا۔ اب تم یہاں میرے پاس رہو گے، دیکھوں گا کہ تم بھیڑیے کو کیسے شکار کرتے ہو، بوڑھے نے دوبارہ کہا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ بھیڑیا تمہارا ہے؟ عارف نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جھونپڑے میں گہری تاریکی پھیل گئی۔ لگتا تھا باہر بھی رات کا اندھیرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کسی بھیڑیے کی خون خوار گراہٹ بلند ہوئی اور وہ دونوں ایک دم سہم گئے، کیونکہ آواز اسی طرف سے بلند ہوئی تھی جہاں بوڑھا بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو خوف کی شدت سے ان کی سانس رکنے لگی۔ بوڑھے کی جگہ دو سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں اور ان کی چمک میں ایک خوفناک بھیڑیے کا ہیولا دکھائی دے رہا تھا۔ بوڑھا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ بابا، تم کہاں ہو؟ احمد نے خوف سے ہکلاتے ہوئے بوڑھے کو پکارا۔ میں ہی وہ بدروح بھیڑیا ہوں جسے تم شکار کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، مگر اب میں تمہارا شکار کروں گا۔ بھیڑیے کے منہ سے بوڑھے کی آواز نکلی تو احمد اور عارف کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے اور ان کا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ بھیڑیے کی سرخ چمکتی آنکھیں ان پر مرکوز تھیں۔ وہ سمجھ گئے کہ وہی بوڑھا بھیڑیا بن کر انسانوں کو کھانے کے لیے گاؤں سے لوگوں کو اغوا کرتا ہے۔ عارف نے مضبوطی سے کلہاڑی کا دستہ پکڑ لیا۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں اس دن کھاؤں گا جس دن مجھے گاؤں سے شکار نہیں ملے گا، بھیڑیے نے بوڑھے کی آواز میں کہا۔ تم بدروح ہو یا بھیڑیے؟ عارف نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں بدروح ہوں، مگر جب میں شکار کے لیے گاؤں جاتا ہوں تو بھیڑیا بن جاتا ہوں۔ گاؤں والوں نے گاؤں کی حفاظت کے لیے پہرے کا انتظام کیا، لیکن میں نے پہرے داروں کو شکار کرنا شروع کر دیا، بدروح بھیڑیے نے کہا، اور پھر ایک دم غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پھر اندھیرا چھا گیا تو احمد نے مضبوطی سے عارف کا بازو پکڑ لیا۔ عارف، بھاگ چلو، یہ بھیڑیا ہمیں کھا جائے گا اور ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو گاؤں کے دوسرے لوگوں کا ہوا ہے، احمد نے کانپتے ہوئے کہا۔ مگر نکلیں کیسے؟ دروازہ تو بند ہے، عارف نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کلہاڑی سے دروازہ یا دیوار توڑ دو، احمد نے کہا۔ عارف نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ اس نے کلہاڑی بلند کی اور زور سے دروازے پر دے ماری۔ ضرب لگتے ہی دروازہ ٹوٹنے کے بجائے غائب ہو گیا۔ وہ دونوں تیزی سے باہر نکل آئے۔ باہر روشنی تھی مگر وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ اچانک بھیڑیے کی غضبناک گراہٹ بلند ہوئی۔
اور ان کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہی بدروح بوڑھا نمودار ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں دوست رک گئے اور احمد ڈر کر عارف کے پیچھے چھپ گیا۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتے، بوڑھا غرایا۔ چلو اندر جھونپڑی میں بیٹھو، ورنہ تم دونوں کو کچا کھا جاؤں گا۔ نہیں، تم ہمیں نہیں کھا سکتے، عارف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا تمہارا گوشت زہریلا ہے یا پتھر کی طرح سخت ہے؟ بدروح بھیڑیے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چکھ کر دیکھ لو، عارف نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور آیت الکرسی پڑھ کر کلہاڑی کے پھل پر پھونک دی۔ ابھی تمہاری خوش فہمی دور کرتا ہوں، بدروح نے کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ غضبناک انداز میں غرایا اور ایک دم بھیڑیے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے غراتے ہوئے احمد پر چھلانگ لگا دی۔ احمد فوراً اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور بھیڑیا زمین پر آ گرا۔ احمد اچھل کر پیچھے ہٹا اور خوف سے چیختا ہوا ایک درخت کے پیچھے جا چھپا۔ بھیڑیا اٹھا اور احمد کی طرف لپکا۔ او بزدل، میں ادھر ہوں، عارف نے فوراً اسے للکارا۔ بھیڑیا غضبناک ہو کر پلٹا اور اس نے عارف پر چھلانگ لگا دی۔ عارف پھرتی سے ایک طرف ہٹا اور اس نے بھیڑیے کے سر پر کلہاڑی کا وار کر دیا۔ بھیڑیے کا سر پھٹ گیا اور وہ غراتا ہوا زمین پر آ گرا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا جسم پھر تبدیل ہو گیا۔ اب بدروح بھیڑیا انسانی روپ میں زمین پر تڑپتا ہوا چیخ رہا تھا۔ عارف نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر کلہاڑی کا وار کیا اور بدروح بوڑھے کی شہرک کٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ احمد درخت کی آڑ سے نکل آیا۔ وہ ابھی تک خوف سے کانپ رہا تھا۔ ارے بدروح کی جھوپڑی کہاں گئی؟ احمد نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ عارف نے ادھر دیکھا تو جھونپڑی غائب تھی اور وہاں ایک جھاڑی نظر آ رہی تھی۔ عارف نے خوش ہو کر احمد سے کہا، آؤ چلیں اور گاؤں والوں کو خوشخبری سنائیں کہ انہیں بدروح بھیڑیے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی ہے۔ وہ دونوں جنگل سے نکل کر گاؤں پہنچے اور لوگوں کو بھیڑیے کے مرنے کی خبر سنائی۔ تو لوگ اکٹھے ہو کر عارف کے ساتھ جنگل میں گئے۔ وہاں انہوں نے بھیڑیے کا شکار ہونے والے آدمیوں کے ڈھانچے اور ہڈیاں دیکھیں اور انہیں اکٹھا کر کے گاؤں کے قبرستان میں لے گئے جہاں انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا۔ بدروح بھیڑیے سے نجات ملنے کی صورت میں سب گاؤں والوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔